سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شاذلیہ حضرت شیخ ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ټولو مخکې زه خپل دی کلیواله ته ډیر شکریہ ادا کوم چې دا ټول زموږ په پروګرام کې شریک شو اور زموږ حوصله افزایی وکړه اور بیا زموږ چې څومره میلمانه راغلي دي شاګردان د لرې ځایونو نه هغه هم شکریہ ادا کوم اور بیا د هغې نه پس چې څومره زموږ انتظامیه دي چې چا انتظام سنبال کړی دی د دې اجتماع د هغه هم ټول شکریہ ادا کوم. دا چې اجتماع کم علاقه کې کم کلی کې منعقد شوی ده دا زمونږ ابایي کلی دی. دلته زمونږ د نیکیانو قبرونه دي مزارات دي. د یو نیکه نوم زمونږ په باباجي باندې مشهور دی سید میر رحمت الله اور دویم زمونږ نیکه قاضی عبدالرحیم رحمه الله تعالی علیه. دا دواړه بزرگان په دې کلي کې مدفون دي. دا 1700 کې دې کلي ته راغلي وو او دا د سلسله نقشبندیہ عالیہ مشرانو دلته سلسله نقشبندیہ عالیہ پیلاو کړې وه په سرحد کې په 1700 هجری کې. بیا الله رب العزت دا سسٹم لگ ادریدلی ہو دا اللہ فضل شو دا غی پا اولاد کی اور دا غی پا اولاد کی اللہ رب العزت زمون شیخ حضرت سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامتم برکاتم عالیہ بیا خودے دا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ عطا کا. نن بیا پا آغا کلی کی پا آغا زگون کی چکم زی زمونگا آباو اجداد روحانیت شروع کرے ہو اور دوبارہ اللہ
دا روحانیت راجوندے کو مونږ دلته اکثر خلکونه اورېدلی دي چې زمونږ نیکه قاضي عبدالرحیم رحمت الله علیه چې دنیا نه رخصت شو خپل مشرانو نه مو اورېدلی دي نو څه خلک راغو په سپینه جامه کې وو اور تپوس یې وکړو قاضي صاحب کم دی نو خلکو ورته وی چې بھئی هغه خو وفات شو انتقال شو دنیا نه رخصت شو نو هغه روانېدو خلکو ورته بھئی چېرته ځئ میلمانه یې کښېنئ روټۍ وخورئ نو هغه ورته وی نه مونږ ځو هغه ته کم ځای نه راغلی وایي غزني نه راغلی نو غزني نه راغلی دومره لرې نه راغلی یې دلته کښېنئ هغه وایي بھئی پیریانو له جناتو له غزني څه شی دی نو دا الله رب العزت زمونږ نیکیانو سره هم دا سلسله عطا کړې وه اور هغوی نه مخلوق فیضیاب شو نن دا سلسله الله رب العزت الحمدللہ زمون حضرت نا او چلولا اور دوبارہ مخلوق اللہ فیضیاب کو زمون مقصد دا سلسلے سے دے زمون دا سلسلے مقصد دا دے چہ ہر سڑے پل اصلاح کی اللہ پا قرآن کی وئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ چما حضور دنیا کے چرا بللے دے راوست رالے گلے میں دے نغمہ دے دا پر رالے گلے دے چا خلقو تا کتاب خی حکمت خی اور تزکیہ کی کتاب چکم زم ظاہری علوم دی ملیان دی علم حاصلی اتکال محنت کی اتکال محنتو کی آغای تا عالم وی علم حاصل کی آئی تا پٹکے واچے مشران چی بھائی اوس تاسو دا خلقو دا مخلوق اصلاح کوئی خدمت کوئی آغا عالم شی دا آغای پس دویم نمبر اللہ رب العزت حکمت بیان کرے دے اور دریم نمبر مانی تزکیہ دا حکمت سے دے اور تزکیہ سے دا تزکیہ اور حکمت دا دوانا اللہ بیل بیل بیان کو حکمت کے کم کم شیزون داخل دی نن زمون سلسلہ آغا سسٹم آغا نظام روان کرے دے حکمت کے دا ٹولو نا پہلا اللہ رب العزت حکمت بیان کو دا عام دے یو شے عام شی پاگے کہ ہر شے پخپل را داخل شی خصوصی یو شے بیان نکو چہ حکمت کے بس طبیبان دی حکمت کے صرف ڈاکٹران دی نا صرف یو شے بیان نکو بس حکمت کے ہر آغا شے چہ مخلوق لا فائدہ ورکی اور مخلوق تے فائدہ اچھتے اگر پا حکمت کے شامل دے زمون سلسلہ شاذلیہ کے تزکیہم دا اور حکمتم دے حکمت سے دے زمون سمرم شاگردان دی اگائی دا مخلوق خدمت کئی پا خلقو دم اچائی اور خلقو لا علاج کئی مخلوق اگائی طرف تا متوجہ کی گی راضی دا اگائی دا وجہ چھ مخلوق پل ضروریات اگا طرف تا راشی اور بیان کی نونا مخلوق ضروریات چھ اگا طرف تا راشی بیان کی اگائی نا پس انسان والے چھ مجبور ہے چھ ستا ضرورت پا دنیا کی چاہ پورا کو دا انسان یو فطرت تے چھ کم سڑے دا انسان ضرورت پورا کی آغا سڑی سر خلق پخپل مینہ ساتی آغا خلقو تدانوئی چھ ما سر مینہ ہو کئی آغا خلقو تدانوئی چھ ما سر داو کئی ولے
هغه اسم خلکو ته نه وي، هغه صرف د مخلوق اور د خلکو ضروریات پورا کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو چې مونږ ته به څنګه اردو میں حضرت زمونږ په دې اجتماع کې زمونږ ډېر ملګري اردو عالم د دې پنجاب علاقو نه کشمیر نه هزاره نم راغلي دي اور د هغوی دا خواهش دی چې زمونږ دا بیان چې که نه په اردو کې وشي چې دی هم پوه شي. میں نے سب سے پہلے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ میں نے اس کتاب کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، دنیا میں اتارا اور ان کو 3 مقاصد دیے. نمبر 1 کتاب، نمبر 2 حکمت، نمبر 3 تزکیہ. کتاب وہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے، لوگ علوم حاصل کرتے، علماء کے پاس جاتے، اس کے لیے مدارس موجود ہے، اس کے لیے مدارس لگے، بڑے بڑے مدارس کراچی سے لے کر پاکستان میں سارے دنیا میں مدارس موجود ہے. یہ مدارس کا فیض قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے جاری فرمایا. آج تک اس مدارس کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے. اس کے بعد حکمت ہے. حکمت وہ چیز ہے جس کو ہم چھوڑ چکے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ حکمت کو ہم چھوڑ چکے. ہمارے بڑے بزرگان دین سب نے حکمت کو چھوڑ کر تزکیہ پر زیادہ زور دیا کہ تزکیہ کرو، تزکیہ کرو. حالانکہ پہلے کتاب، پھر حکمت، اس کے بعد تزکیہ. تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے تزکیہ بیان کیا کہ پہلے کتاب حاصل کرو، علم حاصل کرو، اس کے بعد حکمت حاصل کرو. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ لوگ مخلوق کی خدمت کریں، مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہو، مخلوق آپ کے پاس آئے اور آپ مخلوق کی ضروریات کو پورا کرو. جب مخلوق کی آپ ضروریات پورا کرو گے تو مخلوق آپ کے پاس خود آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مخلوق کی ضروریات کو پورا نہیں کرو گے تو مخلوق آپ سے محبت نہیں کرے گی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، مجھ سے اللہ رب العزت کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سے اللہ محبت کرتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مخلوق کی ضروریات اللہ آپ سے وابستہ رکھے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. اور اس سلسلہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں عملیات ایک بہت بڑا حصہ ہے اور یہ تصوف کا حصہ ہے اور اس کو تصوف سے نکالا گیا. اس لیے تصوف سے اس کو نکالا گیا اور یہی راز اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ کے اوپر کھول دیا کہ یہ بہت بڑا راز ہے کہ جس کے ذریعے سے غلط لوگ، جادوگر لوگ، مخلوق کو گمراہ کرنے والے لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور مخلوق ان کے پاس جاتی ہے، ان سے اپنا علاج کرواتی ہے اور لوگوں کو عقیدے خراب کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گیا، بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو اس نے مجھ سے کہا، کیونکہ حضرت وہاں اس علاقے میں کام کرتے تھے اور وہ شیخ الحدیث تھے، حضرت ان سے ملتے بھی تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نورزمان کو یعنی ہمارے حضرت کو کہو کس چیز میں لگ گئے ہو، یہ کن کاموں میں لگ گئے ہو، چھوڑو اس کو، ادھر آؤ، اپنا دوبارہ کام شروع کرے. تو میں نے کہا حضرت بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مخلوق گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور اللہ رب العزت نے یہ علم جو پوشیدہ تھا یہ ہمارے شیخ کے اوپر کھولا اور انہوں نے اس علم کو پھیلایا، مخلوق کو اس کو
دیا، سکھایا کہ اس علم کو لو اور اس علم سے فائدہ اٹھاؤ، تو انہوں نے مجھے ایک دم کہا، شیخ الحدیث نے کہا کہ اچھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ کام آپ کرو. تو میں نے کہا حضرت، جب اللہ رب العزت نے دیکھ لیا کہ شیخ الحدیث اپنا کتاب پڑھا رہا ہے، وہ اس سے فارغ ہی نہیں ہے، نکلا ہی نہیں ہے، مخلوق جا کے گمراہ ہو رہی ہے، تو مخلوق کہیں سے کہیں نکل رہی ہے، تو اللہ رب العزت جب مچھر سے کام لیتے ہیں، آپ ہمیں مچھر سمجھ لو کہ اللہ نے ہم سے کام لیا. تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر، اس علم کے اندر بہت سے لوگ داخل ہوئے، لوگوں کے اوپر دم ڈالا، لوگوں کو لیے پیر بن گئے، مخلوق کی ضروریات پوری کر رہے. مخلوق ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط. عوام ان چیزوں کو کیا دیکھتی ہے اور عوام کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں تک کہ علماء جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی یہ کوشش کرتے کہ میرا یہ مسئلہ کوئی نہ کوئی ختم کرے اور کوئی نہ کوئی شخص آ کے اس مسئلے سے مجھے نکال دے. اس مسئلے کے لیے وہ جاتے ہیں پیروں کے پاس. اگر وہ پیر ان کو صحیح ٹکرائے تو پھر تو وہ پیر ان کا تزکیہ بھی کر لے گا. اگر وہ پیر ان کو صحیح نہیں ٹکرایا تو ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوا اور ان کا ایمان بھی خراب ہو گیا. ہمارے بزرگان دین فرماتے تھے کہ پہلے جو اکابرین تھے، پچھلے زمانے کے بزرگان دین، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب ہے. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے. اس علاقے میں ایک جادوگر رہتا تھا اور وہ جادوگر نے ہر کسی کے اوپر ٹیکس لگایا تھا کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتے، جیسے ابھی یہ بھی گاؤں دیہاتے، کسی کے بھینس ہوتی تھی، ان کو کہتے تھے کہ آپ مجھے دودھ دو، میرے گھر پہ دودھ لاؤ گے. کسی کو کہا گندم لاؤ گے، کسی کو کہا فلاں چیز لاؤ گے. ہر شخص وہ چیز پہنچاتے تھے ان کو اسی وقت میں. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جب آئے، بھوک لگی تھی، ایک بڑھیا تھی، ان کی گائیں کڑی ہوئی تھی، بھینس کڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے، تھوڑا سا بھوک لگے. تو شاہ عبد الرحیم نے فرمایا کہ اس ٹائم کا جو دودھ ہے نا، یہ فلاں وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ دودھ ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. اس کو یہ دودھ میں نے نہیں دیا تو میری یہ بھینس مر جائے گی، میری یہ بھینس مر جائے گی. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ دودھ آپ مجھے دے دو اور یہ دودھ دینے کے بعد آپ کی بھینس نہیں مرے گی، آپ پریشان نہیں ہونا. کہا کیوں؟ کہا اگر وہ شخص آئے اور آپ کو بولے کہ دودھ کس نے پیا تو آپ کہہ دینا کہ وہ سامنے فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس فقیر کے پاس اس نے آپ کا دودھ پیا ہے، اور آپ کی بھینس بھی نہیں مرے گی. اور دودھ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، وہ تو فری میں لے رہا تھا، اس نے پیسے دیے اور شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو دودھ دیا. انہوں نے کہا جب میرے بھینس نہیں مر رہی ہے تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے تو پریشانی یہ تھی کہ یہ میری بھینس مر جائے گی. میری پریشانی آپ نے کیا کر دی؟ ختم کر دی. اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے جب دودھ پیا، وہ جادوگر آیا اسی ٹائم. کہا آپ نے میرے گھر پہ دودھ نہیں بھیجا. کہا آپ کا دودھ فلاں بزرگ، وہ سامنے فقیر بیٹھا ہوا ہے، وہ فقیر، اس کے پاس جاؤ، آپ کا دودھ اس نے پیا ہے. وہ جادوگر شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا، وہ پہچان گیا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے. وہ مراقبے میں بیٹھا اور ہوا میں اڑا. سب لوگ دیکھ رہے تھے، پورا گاؤں، پورا علاقہ اس جادوگر کو دیکھ رہا تھا. وہ ہوا میں اڑا. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے تھے. جب وہ ہوا میں اڑ کے کھڑا ہوا تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ نے اپنا جوتا اتارا. کہا جاؤ اس کو نیچے لاؤ. وہ جوتا اڑا اور اس کے سر پہ لگا، سر پہ مار مار کے اس کو نیچے اتارا. نیچے اتارنے کے بعد وہ جادوگر پیروں میں گرا. کہا حضرت مجھے معاف کر دو. اور وہ اس علاقے سے بھاگا. اس علاقے میں جتنی گمراہی اس نے پھیلائی تھی سب ختم ہو گئی اس ایک بزرگ کی وجہ سے. اس نے ایک عمل دکھایا اپنا اور ایک عمل سے ساری گمراہی نکل گئی. ہم نے اس چیزوں کو کمزور سمجھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی دنیا میں اشد ضرورت ہے. مجھ سے کسی نے
ایک عالم تھا، مولوی تھا، میں اس کے ساتھ ملنے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، کہا حضرت میں آپ کا بہت مخالف ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ کے سلسلے میں اتنے لوگ داخل کیوں ہوتے؟ میں نے اس کو کہا بھائی دنیا میں کوئی کسی کا مخالف ہوگا، کوئی موافق ہوگا، لازمی تو نہیں ہے کہ ساری دنیا ہمارے موافق ہوگی، یہ تو لازمی نہیں ہے، کوئی مخالف ہوگا کوئی موافق ہوگا، یہ لازمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، خاموش ہو گئے، میں وہاں دعا کی نکل گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک وقت آیا اس کے والد بہت سخت بیمار ہوئے، ڈاکٹر اسپتال، ہر اسپتال میں گئے، سارے ٹیسٹ صاف ہے، اسپتالوں میں جب ٹیسٹ صاف آئے تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہو گیا۔ تو پھر کیا کیا، ایک عامل دوسرا عامل، ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس گیا، پھر میرے شاگرد سے پوچھا کہ یار وہ آپ کے جو استاد تھے، شیخ تھے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا، میرے پاس آ کے بڑا ادب سے ملا، کہا حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سلسلے میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے کہا میرے سلسلے میں اسی وجہ سے لوگ داخل ہوتے ہیں، جب ان کی ضرورت آتی ہے وہ خود داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف تزکیہ نہیں، تزکیہ کے ساتھ حکمت بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ اتنا زیادہ ذکر کرو گے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کس کو ملتا ہے؟ جو لوگ زیادہ ذکر کرتے وہ اطمینان قلب والے ہوتے۔ پھر آگے اطمینان قلب کی تعریف خود قرآن نے کی، اللہ رب العزت نے کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ زیادہ ذکر والوں کو اللہ نے خود اپنا ولی کا، الا ان اولیاء، خبردار جن کا دل مطمئن ہوتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے، خبردار وہ لوگ جو لوگ دل اطمینان میں ہوتا ہے وہ ولی ہوتے ہیں، وہ میرے دوست ہوتے ہیں، وہی لوگ اطمینان قلب ان کو حاصل ہوتا ہے، لا خوف، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ دنیا میں انہیں جتنے بھی تکلیفیں ملتی ہے، جتنی بھی پریشانی ملتی ہے، وہ صرف کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان کا نفس اطمینان قلب کی طرف آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر جو بھی مسائل آتے، جو بھی پریشانی آتے، وہ اپنے تمام مسائل، اپنے تمام پریشانیاں اپنے رب کے ساتھ منسلک کرتے، اپنے ساری حاجات اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے سلسلے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ مخلوق کی تو خدمت کرو، لیکن اپنی ضروریات کو اپنے رب سے وابستہ رکھو۔ میں نے ہمیشہ اپنے شیخ ہمیشہ مجھے حضرت کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات کو، اپنی ہر چیزوں کو اپنے رب سے وابستہ رکھو، مخلوق سے وابستہ نہ رکھو۔ اگر آپ ہمارے سلسلے میں ہو اور آپ نے اپنی چیزیں مخلوق سے وابستہ رکھی تو پھر حدیث قدسی ہے، حدیث میں آتا ہے اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو قربان کر دے میری چاہت پر، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ اگر کرے گا تو اپنی چاہت، تکا دوں گا تجھ کو تیری چاہت میں، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو ہم اور آپ سب اس سلسلے میں جو لوگ داخل ہیں، جو اس سلسلے میں بیٹھ ہے، وہ اور ہم سب اپنے تمام معاملات اپنے رب سے وابستہ رکھیں، اپنی ہر چیز اپنے رب سے۔ یہ ذکر یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اتنا ذکر کرو کہ وہ ذکر آپ کا اسم اعظم بن جائے، وہ ذکر آپ کا اسم اعظم بن کے آپ کے تمام حاجت پورے کرے۔ آپ کو مخلوق کے سامنے نہیں، اس ذکر سے لینا پڑے گا۔ میرے نبی نے صحابہ کو یہی سکھایا کہ مخلوق کے پاس مت جاؤ، میں اپنے رب سے مانگو۔ جب صحابہ کی تسبیح اگر بوٹ کا تسمہ پڑ جاتا تھا، چپل پڑ جاتے، وہ اپنے رب سے مانگتے تھے، اس کی طرف منتخب ہو جاتے تھے، اپنے رب کی طرف اپنے تمام حاجات اس کی طرف کرتے تھے، وہ مخلوق کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہی تربیت، یہی چیز اسی سلسلے تزکیہ میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاملات مخلوق سے نہیں وابستہ رکھو گے۔ اگر آپ لوگوں نے اور ہم نے اپنے معاملات مخلوق سے وابستہ رکھا تو مخلوق آپ کو اور ہمیں نہیں چھوڑیں گے، آپ کو اور ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سلسلہ، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک بزرگ تھا، وہ ایک شخص کے پاس آیا
اور ایک بزرگ کے پاس ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، کہا حضرت میں اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا چلو آپ جو ہے نا شہر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو نظر آ جائے گا، آپ وہاں دیکھ کے پھر میرے پاس آنا. وہ قلعے کے باہر کھڑا ہوا، لوگ آ رہے تھے، دیر ہو گئی. دیر سے ایک بوڑھا آ رہا تھا، اس کے سر پر بڑا جو ہے نا لکڑیوں کا گیٹ پڑا ہوا تھا، سر پہ پڑا ہوا تھا اور بڑا جو ہے نا لکڑیوں کا دیر اٹھایا ہوا تھا. وہ جو سپاہی تھا اس نے کہا آپ دیر سے آئے اور آپ کی سزا یہاں کھڑے رہو. وہ کھڑا رہا، آدھا پونا گھنٹہ کھڑا رہا. آدھا پونا گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد اس کو اجازت دی گئی. وہ بندہ گیا اور اس نے اس بزرگ کو کہا کہ اس شخص کے پاس میں گیا تھا اور اس نے مجھے یہ معاملات کیے. کہا اب یہ بات سنو، یہ اسم اعظم جو میں نے سیکھا ہے نا یہ اسی بزرگ سے سیکھا ہے. اسم اعظم سیکھنے سے پہلے صبر سیکھو. کیا سیکھو؟ ذکر سے پہلے صبر، کہ صبر بھی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ مع الصابرین. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر حالات آئے، آپ آزمائش میں آئے کسی چیز میں. اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آپ یہ سوچتے ہو، آپ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ تم لوگوں نے ایمان لایا میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اللہ فرماتے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تم لوگوں کو آزماؤں گا، میں تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالوں گا. اور آزمائش اس لیے رکھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. سچے اور جھوٹے کا آزمائش کے بعد پتہ چلتا ہے، آزمائش سے پہلے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس لیے اللہ رب العزت بھی انسان کو آزماتا ہے. جب آپ کی آزمائش شروع ہو جائے، ہماری آزمائش شروع ہو جائے، آزمائش مانگو نہیں، اگر شروع ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت سے استقامت عافیت مانگو اور اللہ رب العزت ہمارے سارے معاملات کو خود سیدھا کرے گا. اور یہ سلسلہ آج اجتماع نقشبندیہ شاذلیہ 5واں اجتماع ہے جو ہمارے اس گاؤں میں آیا. 4 اجتماع پشاور میں شہر میں ہوئے، اور میں اس کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ سب سے آخر میں ہمارے حضرت جو آخر میں بیان فرمائیں گے، اپنے معروضات بیان کریں گے، اور سب انہی کے انتظار میں آپ سب لوگوں سے دعائیں کہ اللہ رب العزت جو یہ ہم نے اجتماع قائم کیا اور آپ لوگوں نے شرکت کی، اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ آپ لوگوں کو اس کے جزائے خیر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب